بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں پارے کے اپنے سیگمنٹ کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور اس پارے میں اچھے خاصے احکام ہیں۔ شروع میں جو منہیات ہیں، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اس کے بارے میں زیادہ بات ہے، اور اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں جو کرنے کی ہیں۔ تو یہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پہلی چیز تو یہی ہوئی جو سب سے بڑا جرم ہے یا سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کا، اور شرک پہ ہم بات کر چکے ہیں، اور جتنی دفعہ بھی بات کریں وہ اچھا ہے۔ ہمیشہ اس کی ریفریش رہنا چاہیے کہ یہ جرم اور یہ ایسی چیزیں جس سے حد الامکان انسان کسی چیز میں شائبہ بھی ہو شرک کا تو اس سے دور رہے۔ اور یہ صرف عبادات کے معاملے میں نہیں ہے، یہ معاملات کے معاملے میں، یہ تعلقات کے معاملے میں، یہ ڈیپینڈنس کے معاملے میں ہے لوگوں پر، کہ دراصل تو اللہ ہی ہے جو آپ کے کام کرنے والا ہے، باقی لوگ تو اس کے ایجنٹ ہیں۔ تو یہ ہم نے بات کور کی تھی۔ تو یہاں سے بات اللہ تعالیٰ نے شروع کی، اس کے بعد پھر حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین ظاہر ہے کہ جو ہمارے انسانی رشتے ہیں اس میں ایک بہت اہم رشتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ماں کے بارے میں بھی کئی احادیث ہیں، باپ کے بارے میں بھی کئی احادیث ہیں، پھر قرآن میں بار بار بتایا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے تم پر احسان کیا، کہ تمہیں ماں نے اس طریقے سے اپنے ووم کے اندر تمہیں رکھا، اور اتنے مہینے تک اس نے برداشت کیا، اس کے بعد تمہاری پرورش میں پھر باپ کا حصہ، اس کا احترام اور وہ ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کو دہراتا ہے۔ دعا بھی ہمارے لیے ایک بہت اچھی جو ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری جس طریقے سے انہوں نے مدد کی، جس طرح ہم پہ رحم کیا، اسی طرح تو ان پر بھی رحم فرما۔ تو یہ والدین کا خاص وہ ہے اسٹیٹس جس کو ہمیں پہچاننا ہے۔ سیکوینس 2 کے پہلے اللہ میں نے اپنے آپ سے ایسوسیٹنگ کی بات کری، اسی کے بعد پیرنٹس۔ جی تو اس کا مطلب ہے کہ لیول آف رسپیکٹ جو ہے وہ اتنی گریٹ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی مینشن کرا۔ جی جی بالکل بالکل۔ اچھا، اس کے بعد ایک حکم ہے جو ہم نے کہا کہ شروع میں ریسٹرکشنز یا جن چیزوں سے منع کیا گیا کہ وہ نہیں کرنی، اور اس میں ایک جو بہت ہی اہم بات ہے اور بہت ہی قبیح چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، وہ ہے کہ اولاد کو قتل نہ کرنے کی ممانعت ہے، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ مفلسی سے خوف سے قتل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ بھئی عرب میں تو دوسرے طریقے بھی تھے کہ پیدا ہونے کے بعد خاص طور پہ بچیوں کے کو تو وہ نہیں وہ کرتے تھے، کیونکہ they were not possibly good for earning اور protection، جو قبائلی جو کچھ بھی ان کی وہ مسائل ہوتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل کی دنیا تک جو چیز ویلڈ ہے وہ یہ کہ جو مثال کے طور پہ ابارشن کا جو معاملہ ہے، یا بچے کو ضائع کر دینے کا معاملہ ہے، یا اس وجہ سے کہ ان کو یہ خوف ہو کہ ہماری زندگی کی جو آسائشیں ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہ پیدا ہو جائے اس کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رجحان کی نفی کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اولاد کو مفلسی کی طرف کوئی آپ اس ڈر سے کہ جی میرے پیسے کھا جائیں گے، اور اس وجہ سے مفلسی کا میننگ کیا ہے؟ مفلسی کا مطلب ہے کہ یو بیکم ڈیسٹیٹیوٹ، یا جو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، سمجھے۔ مفلس کا مطلب ہے آپ یو آر غریب۔ مفلسی بھی ویسے اردو میں یوز ہوتا ہے، مفلس آدمی، غریب آدمی جو دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جائے یا خود اپنی ضروریات پوری نہ کر پائے۔ تو یہ ڈر ہو جائے انسان کو کہ بھائی کہیں ایسا ہو گیا تو وہ میرے حصے کا میں سے وہ شریک ہو جائے گا، تو اس وجہ سے اپنی اولاد کو لوگ دے ڈونٹ اور اس کے اندر جو اسلامی طریقہ ہے کہ ہاؤ مچ ٹائم جو پریگننسی ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر الاؤڈ ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد نہیں ہے، وہ دیر آر سم 40 days کی بات کرتے ہیں، کچھ دیر آر سرٹن اوپینینز اباؤٹ دیٹ۔ لیکن یہ کہ جنرلی اس چیز کو ڈسکریج کیا کہ منع کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی قانونی طریقے سے اس کی پابندی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن یہ دس از اخلاقی instruction to you for each and everyone to hold fast by that and don't do these things۔ اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ بے حیائی کہ وہ ولگیرٹی جو سمجھیں کہ there are various kinds of that، اس میں آپ باتوں کے اندر کر سکتے ہیں، اس کے اندر آج کل ویژولز کے اندر بہت زیادہ ہو گیا ہے، میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں اس میں لوگ انوالو ہو جاتے ہیں،
اور یہ سارے بے حیائی کے کام ہیں. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے بالکل کیٹیگوریکلی منع کیا بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ. دیکھیں دیر آر سرٹن تھنگز جس کے بارے میں کہا گیا کہ کام نہ کرو, لیکن اس کام کے بارے میں ایسے کہا گیا اس کے قریب بھی نہ جاؤ, کیونکہ بیکاز اف یو ول ناٹ کیپ اے ڈسٹینس فرام دیٹ دیر از اے پاسبلٹی دیٹ یو ول کراس دی باؤنڈری اور یو ول انڈلج ان ٹو دیٹ. تو اس کے لیے کچھ ریسٹرکشنز لگائیں. ایک تو یہ کہ مرد اور عورت کے, لڑکی اور لڑکے کے تعلق میں اسٹرینج اور مرد اور عورت کے تعلق کے اندر کچھ ریسٹرکشنز ہیں, اس کی وجہ یہی ہے. ایک یہ ہے, اور دوسری بات یہ کہ اور اس قسم کے کوئی بھی, جیسے میں نے بتایا خاص طور پہ انٹرنیٹ کے حوالے سے, آج کل سوشل میڈیا کے حوالے سے, آج کل یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ. دین اٹس اے سلپری سلوپ کہ جب آپ ایک دفعہ گئے تو دین یو کیپ آن. I think what you mean to say is also normalize ہونے لگتی ہے ہمارے لیے. فار ایگزامپل پہلے ہمیں بری لگتی نہیں, لیکن ونس وی اسٹارٹ ڈوئنگ آہستہ آہستہ کہہ کر تو ہمیں لگتا ہے کہ اٹس نو بگ ڈیل. دیٹس اٹ, بالکل. تو اس کے لیے بہت ہی کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. ماں باپ کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں, یہ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ 100% ریسٹرکشن لگا دیں بچوں کے اوپر. اس کے اوپر بڑی بات ہوئی ابھی, ہم اس میں بھی دیکھا کہ آسٹریلیا نے ایک قانون پاس کیا کہ جی اتنے عمر کے بچوں کو سوشل میڈیا فار ایگزامپل دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی, لائک دیٹ. اور کچھ رجحان کنٹریز کے اندر اس قسم کا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ کام اس طرح میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ آپ ایک طرح سے آپ ایک بچے کو پانی میں پھینک رہے ہیں اور اس کو سوئمنگ بھی نہیں سکھاتے اور اس کو کہتے ہیں تم نے تیرنا بھی نہیں ہے. تو ایدر یو جسٹ ریفارم دی ہول سسٹم تاکہ یہ چیزیں اویلیبل ہی نہ ہوں, بجائے بچوں کو کیا بڑوں کو بھی نہ ہو, کسی کو بھی نہ ہو, بجائے اس سے کہ آپ اس کو کہیں کہ جی یہ ریسٹرکشنز ہیں. اور اس میں خیر دیگر معاملات بھی ہیں, لیکن یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے, آئی مے بی رانگ, لیکن یہ کہ اس میں ریسٹرکشن کی طرف جانے کا مطلب آپ نے تربیت اولاد میں آپ نے شروع سے بچوں کو کوئی چیز سکھائی نہیں اور پھر ایٹ ون اسٹیج یو وانٹ دیم ٹو بیہیو ان اے پرٹیکولر وے, یہ نہیں ہو سکتا. آپ اپنے ایٹیٹیوڈ آپ کیا کر رہے تھے, کیا آپ ان چیزوں کو ٹالریٹ کر رہے تھے جب وہ چھوٹے تھے, جب انہیں پتہ نہیں تھا؟ انہیں سب پتہ ہوتا ہے, دے ریممبر ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ دیٹ یو ٹیک. تو وہ اسی کو میمک کرنے کی, آپ کو اپنا سمجھیں کہ ہیرو ایک طرح سے بنانے کی وہ کوشش کرتے ہیں, باپ کو یا پھر ماں کے ایگزامپل کو لیتے ہیں. تو اپنی جو طریقہ کار ہے اس سے آپ جیسا سکھائیں گے ویسے ہی بچہ آگے جا کے بنے گا. ڈونٹ ایکسپیکٹ ہم ٹو جسٹ ون ڈے کوئی سوئچ آف بٹن ہے کہ جی آج آپ پیوبرٹی کی ایج کو یوز ہو گئے تو آپ نے بٹن دبا دیا وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اٹ از اے پروسیس. تو اس میں آپ کو جان مارنی پڑے گی ماں باپ کو. پیرنٹنگ ہیز بیکم مور امپورٹنٹ دیز ڈیز, کیونکہ آج کی جو جنریشن ہے آپ لوگوں کی اور جو آپ کے بعد جو بچے آ رہے ہیں ان کے طریقہ کار, ان کا ایکسپوجر مختلف ہے ان لوگوں سے. فار ایگزامپل جیسے میرے اپنے بچے تھے جو ایون 15 ایئرس پہلے بھی جو ہوئے تھے, ان سے آپ کے معاملات بہت مختلف ہیں. تو آج کے دور کے حساب سے آپ کو تیار بھی ہونا ہے, پیرنٹس کو اسپیشلی, اور بچوں کو اسی طریقے سے ڈیل کرنا ہے. دے آر آئی آلویز سے دے آر اے ڈفرینٹ اسپیشی, تو ان کو سمجھنا ضروری ہے. جو جین زی کی ہم بات کر رہے ہیں بات کے لوگ ہیں. اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ. مطلب قتل کی جنرلی ایک پابندی بتا دی کہ بتایا کہ جی ایک کو قتل کیا تو جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اور اس میں پھر دیر آر سرٹن ایکسیپشنز آف کورس کہ یہ کوئی ایسے جرائم ہیں جس کی سزا میں لوگوں کو سزا دی جا سکتی ہے اور ان کی جان بھی لی جا سکتی ہے, اور اس کی مکلف جو ہے اور اس کا ایکسیکیوٹ کرنے کی ذمہ دار صرف حکومت ہے اور انڈیویجولز نہیں ہیں. کہ جی انڈیویجول سے دیکھا کہ کسی نے کسی کے ساتھ یہ زیادتی کی کیونکہ اس کی سزا یہ ہے اسلام میں تو میں اس کو امپلیمنٹ کر دیتا ہوں, یا کوئی گروپ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لے کہ جی ایسا ہوا ہے ہمارے سامنے کہ جی ہم نے کوڑے لگانے شروع کر دی یا کسی کو قتل کر رہے تھے. دس از ناٹ الاؤڈ. اٹ ہیز ٹو گو تھرو دی ایڈمنسٹریشن واٹ ایور اٹ از. اسلامک نہیں ہے تو اس کو اسلامک بنانے کی کوشش کریں, لیکن ڈونٹ ٹیک دا تھنگس ان یور ہینڈس کہ جی میں خود ہی امپلیمنٹ کر دوں گا. یہ طریقہ کار اسلامی انداز نہیں ہے. جیسے آئی تھنک ان رورل ایریاز زیادہ تر یوزلی لڑکیوں کو عزت کے نام پہ مار دیتے ہیں, چاہے وہ اسلامکلی غلط ہو یا نہیں ہو. تو آئی تھنک آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کرا کہ حکومت جو ہے وہ ایسی ہو جو جیسے آئی ایم ریئلی امپریس بائی عمرز لا. اس میں باقاعدہ سے انہوں نے پورا اس کو لیا ہوا ہے, ہر سزا ہر چیز. تو آئی تھنک آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کرا کہ ایسے گورنمنٹ ہو جو اس کو سمجھتی ہوں اور پھر امپلیمنٹ ہو, ورسز ہم خود آپس میں فیصلہ لے لیں. ہاں ہاں
اور ایسے کیسز ہوئے ہیں، ابھی حال ہی میں ہوئے ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر ہوئے ہیں کہ کچھ لوگوں نے، فیملی کے کچھ ممبرز نے ان دا نیم آف غیرت یا کسی جرگے نے کوئی فیصلہ کر دیا اور اس کو وہ کر دیا. یا تو آپ ایک قانون ایسا بنائیں جس میں جرگہ یا جو آپ کی جو پنچایت ہوتی ہے اس کو یہ قانونی طور پہ اختیار دیں، اور اس کے ساتھ پھر لیگل لوگ بھی موجود ہوں اس کے اندر جو کہ چیزوں کو سمجھتے ہوں، اور وہ بھی لوگ موجود ہوں جو اسلامک پوائنٹ آف ویو کو سمجھتے ہوں، کوئی مفتی ہو، کوئی اسکالر ہو. یا تو اس کو آپ پراپر ایک یعنی لوکل گورنمنٹ کے تحت یا کسی طریقے کوئی انتظام ایسا کیجیے کہ گورنمنٹ کی امبریلا کے اندر وہ آ جائیں. پھر تو اگر کوئی وہ فیصلہ کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے ہی اپنے طور پہ کچھ گروپس، کچھ لوگوں نے طے کر لیا کہ یہ قبیلے کے بڑے ہیں یا پنچایتیں اور یہ جو کہیں گے وہ صحیح ہوگا، اور عام طور پہ ان کے اندر اسکالرلی اور پڑھے لکھے اور ٹیکنیکل چیزوں کو پہچاننے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہوگی کہ ہم ان پنچایت. دوسری بات یہ کہ جو بڑے کرائمز ہیں جس میں جان اور اس کو تو بالکل ہی عدالت کے تھرو ہی ہو تو اچھا ہے، لیکن چھوٹے معاملات کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ پنچایت کا اور رورل جو یہ ٹرائبل نظام ہے یہ ہمارے پاس خاصا اسٹرانگ ہے. تو اس کو ایک لیجیٹیمیسی دیں، بٹ لیجیٹیمیسی اس طرح دیں کہ اس کے ساتھ لوگ شامل ہوں جو اسکالرلی ہوں، انہی کے علاقے کے لوگ ہوں، اسکالرز ہوں، اسلامک اسکالرز ہوں، جو قانون کو پہچاننے والے لوگ ہوں. پھر وہ چیزوں کو، اور یہ بہت اچھی بات ہے، آربیٹریشن یا نیگوسیشن وہ کرا سکیں، دو پارٹیز کے درمیان کو فیصلے کر سکیں. ہماری عدالتوں پہ پہلے ہی اتنا زور ہے، ان کو بیچاروں کو سیاسی مقدمات سے فرصت نہیں ملتی ہے کہ ملینز آف مقدمات جو ہیں پڑے رہتے ہیں سالہ سال. تو اس سسٹم کو ایک اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے، ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اوور ہال بھی نہیں بلکہ مکمل تبدیل کرنے کی ضرورت ہے بہت ساری چیزوں کو. تو لیکن یہ ایک پنچایت کا سسٹم اچھا ہے، لوکل گورنمنٹ کا سسٹم اچھا ہے، ان کے تحت بہت سی چیزیں کی جاتی ہیں. مسجد کو آپ امپاور کر سکتے ہیں، اس کے تحت یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں، لیکن انڈیویجولز نہیں کریں گے، انڈیویجول کیا گروپ بھی نہیں کریں گے اپنے طور پہ کہ یہ سزائیں امپلیمنٹ کرنے کا. اچھا جی، اس کے بعد یہ کہ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو. ظاہر ہے کہ کوئی یتیم ہو گیا، آپ کی کسٹڈی میں آ گیا، عدالت کے تھرو جو بھی نظام ہے، ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارے ہاں خاندان میں ہی ابزارب ہو جاتے ہیں یتامہ. تو یتیموں کو آپ نے لے لیا، لیکن اس کے ساتھ اس کی جائیداد تھی، اس کے پیسے تھے، اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی آپ پہ ہے. اور اس کے پیسے کے قریب نہ جاؤ، یہ کہ ڈونٹ ٹیک ایڈوانٹیج آف دیٹ منی فار یور سیلف بٹ ٹو میک این انویسٹمنٹ، یا اس کو گرو کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن دیٹ از آلویز دی پراپرٹی آف دی یتامہ. یتامہ بہت سینسٹیو جگہ ہے، اور جو ان کی خدمت کرتا ہے، جو ان کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کر کے فرمایا کہ جس نے یتیم کی کفالت کی اور میں، وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، مطلب ول بی ٹوگیدر. ناپ تول میں انصاف کے بارے میں یہ ہے، جیسے ہم بات کریں بہت سے احکام ہیں اس میں. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو. میزان اردو کا لفظ ہے، ہم الفاظ بھی دیکھ رہے ہیں. میزان ترازو کو کہتے ہیں نا، بیلنس. ہاں. اور بالقسط یہ ایک عربک میں استعمال ہوتا ہے انصاف کے لیے. قسط کے معنی وہ والی قسط نہیں ہے جو قسطوں پہ چیزیں خرید لیتے ہیں، ہمارے یہاں وہ ہوتا ہے نا قسط، لیکن بالقسط عربک کے اندر یہ ہے کہ انصاف کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ. ٹھیک ہے، تو جب ناپ تول کرو، وین یو آر ویٹ کر رہے کوئی چیز آپ نے لینے گئے، کچھ دینے گئے، تو وہ جو بیلنس ہے اس کو مطلب ایمانداری کے ساتھ چیزیں دو. لوگوں کو جتنے پیسے لے رہے ہو، جتنے بتا رہے ہو، اسی کے حساب سے لو. یہ کام اتنا بعض امتوں میں زیادہ ہو گیا تھا کہ یہ ڈنڈی مارنے کا اس کا کہ جس کو قرآن نے کافی وہ کیا کہ اس کی تباہی کی ذمہ داری جو ہے اس پہ پڑ گئی تھی کہ جی یہ چیزیں کرتے تھے، وہ ناپ تول کے نظام میں گڑبڑ کر دیتے تھے. I think that is really common in Pakistan right now. ہاں، چھوٹے سے اوپر تک، لائک فروٹ وینڈرز بھی آپ کو کہیں نہ ہر کوئی چیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر کوئی نہیں، ویسے کئی لوگ. ہاں صحیح ہے، بالکل یہ ہے کامن. اصل میں پورے معاشرے کا جو سمجھیں گے فیبرک ہے نا، وہ تباہ ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، تو لوگ کہتے ہیں کیونکہ جب سارے ہی سسٹم ٹھیک نہیں ہے، وائی ڈونٹ وی ٹیک سم ایڈوانٹیج ایز ویل، تاکہ ہم بھی کچھ ایکول آ جائیں، ایکویلٹی حاصل کرنے کے لیے. تو اسی لیے ہم بار بار یہ کریں کہ نظام ہی بدلنے والا ہے. دس از فرسودہ، دس انگریز کے زمانے سے ہم نے لے کے چلے اس کو، اور اس کی اچھائیاں تو ہم کچھ نہ کچھ ہوں گی وہ تو ضائع کر دی، لیکن جتنی بری باتیں تھیں ان کو ہم نے اپنے ساتھ رکھ لیا اور اسے چلا رہے ہیں.
اور یہ بیلنس والی بات جو ہے ایک ثانوی سی بات ہے، لیکن پورا نظام ہی اس طرح کا ہو گیا ہے کہ اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ رشوت لینا، ڈنڈی مارنا، یہ دس از جسٹ نارمل تھنگ. اور ان کی ممانے جو اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر ہمیں بار بار یاد دلا رہے ہیں. اور جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو، چاہے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. مطلب ہے کہ کوئی آپ فیصلے کا وقت آ گیا، کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا، اس کے اندر when you take sides, you always take the side according to the what is انصاف، یا جو بھی فیئر ڈیل ہے اس کے حساب سے. کسی کی قربت، کسی کے ساتھ آپ کی وابستگی، کسی کے ساتھ آپ کی رشتہ داری آپ کو اس پر نہ مجبور کر دے کہ آپ کسی حقدار کا حق جو ہے وہ اس کو نہ ملنے دو، اور آپ اس کی سفارش کر کے، جیسے کل ہم نے بات کی تھی نا، نوکری دلوا دی، جبکہ ایک ٹیلنٹڈ اور ایک زیادہ موضوع فرد جو تھا اس جگہ کے لیے وہ موجود تھا، تو آپ نے اس سے زیادتی کی، آپ نے قرآن کی آیت کی خلاف ورزی کی. کئی ہم دیکھ رہے ہیں، بار بار آیتیں آ رہی ہیں کہ یہ حق نہیں مارو، انصاف کی بات کرو، چاہے قریبی رشتہ دار ہو، کسی کو پروموٹ کرنا ہو، کسی کو کوئی جاب دلانی ہو، کانٹریکٹ دلانا ہو، ایڈمیشن دلانا ہو. ایون فرینڈز میں بھی یو سپورٹ یور فرینڈز بیکاز دے آر یور فرینڈز، ناٹ بیکاز دے آر رائٹ. یس، یہی بات ہے کہ یہ کرتے ہیں. اور اس میں ایک چیز جو ہمارے یہاں ہوگی نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سفارش جو ہے دس از لیگل، اس میں کوئی اسلامی حساب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سفارش میں مسئلہ ہے اس وقت جب آپ کسی کا حق مار رہے ہو، ٹھیک ہے نا. سفارش میں اس وقت مسئلہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کوئی ٹیلنٹڈ، کوئی جینوئنلی ڈیزرونگ پرسن کسی چیز کے لیے اس کو وہ حق نہیں مل رہا ہے تو آپ نے اس کی سپورٹ میں دو باتیں کر دیں. لیکن آپ کسی اور کا حق مار کے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دس از آور رائٹ، کہ جی ہم کسی سے کہیں کہ جی آپ سفارش کر دو ہماری. اس کے یہاں تو اس معاشرے میں سفارش کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا. کسی حد تک ٹھیک بات ہے یہ، لیکن یہ جو چیز ہے نا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، اس کو ذہن میں پہلے رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس پہ کہیں کہ جی ہمارا رشتہ دار جو ہے وہ آگے بڑھ جائے. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ سے جو ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کا وہ ہم نے ایک سب سے پہلی بات تو عہد الست کی بات ہے، کہ جو ہم نے کہا کہ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو ہم سے ایک عہد لیا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ جی تم کیا میں تمہارا رب ہوں. تو ہم نے سب نے کہا تھا، ہماری روحوں نے سب کو، صحیح ہے نا، الارواح جنود مجندہ، ہم ایک پوری ایک جم غفیر تھا ہمارا، ارواح جو تھی نا کریٹ کی تھی. اس کے بعد یہ سوالات اللہ تعالیٰ نے کیے تھے تو ہم نے سب نے ایگری کیا تھا. مطلب دس از ان آر سب کانشیس. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، بہت سی چیزیں واضح کے سامنے آ جاتی ہیں. کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، 9/11 کا واقعہ ہوا نا، 9/11 کا واقعہ ہوا. آپ دیکھیں، یہ میری آبزرویشن تھی کہ عام طور پہ وہاں پہ جو لوگ، جب کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے نا کہ جس میں جو کرسچن بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، کہ کوئی ایک مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی انفارچونیٹ چیز ہو گئی یا کچھ غلطی ہو گئی، تو وہ ان کی زبان سے نکلا ہے جیزس، ٹھیک ہے نا، اس طرح کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی عقیدے کے مطابق خدا کا پارٹ ہے. لیکن جو 9/11 والا معاملہ ہوا، اس وقت آپ ابھی بھی اس کی ریلز وہاں پڑی ہوں گی، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جو بہت سے لوگوں کو انہوں نے کور کیا نا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ٹوئن ٹاورز گر رہے تو ان کے زبان سے، جو کئی لوگوں کی زبان سے میں نے سنا جو نکلا، وہ تھے او گاڈ ویئر اٹ از کمنگ فرام. نیچرل پیچھے سے نکل کے آ رہا ہے کہ اللہ ہے، اور اس کو مانتے ہیں لوگ، اور ان کی سمجھ میں بھی آتا ہے. یہ ان کی، ہم کل بات کی تھی کہ کس وجہ سے کافر ہو جاتے ہیں لوگ، ایمان نہیں لاتے. اسٹبننیس ہوتی ہے، میری جالسی ہوتی ہے، میرے قبیلے کے نہیں ہے، میری روایات میں نہیں ہے، میرے ماں باپ نے کسی اور کو خدا مانا، تو ہم کیوں اس کو چینج کریں. یہ وجوہات ہیں جو ان کو روکتی ہیں. لیکن نیچرلی وی آر انکلائنڈ ٹو بلیو. نیچر کو بھی ہم دیکھیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے پہ چلے جاتے ہیں. اپنی کتابوں کو بھی اہل کتاب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی جو اصل جو قرآن کا جو میسیج ہے اسی کی طرف لوٹ آتے ہیں. کیونکہ نیچر اچھی ہے ہماری، وی آر گڈ. یہ ہمارے اس میں فرق ہے. جو ان کا وہ ہے نا، جو کرسچینٹی کے اندر یہ ہے کہ جو اوریجنل سن، ہم نے سن کیا، ہم سنر ہیں. ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نہیں، ہم اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا، ہم نے معافی مانگ لی اس کے بتائے ہوئے طریقے سے. ہماری نیچر اچھی ہے، اٹ اٹریکٹس گڈ تھنگس. نیچر جو ہے نا اچھی چیز ہے، اور ہمیں ہماری روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی اچھائیاں زیادہ دی ہیں تو وہ اٹریکٹ کرتی ہیں ہم کو. صرف یہ ہے کہ ہمیں لوگوں تک پہنچنا ہے، بتانا ہے کیا اچھا ہے، دعوت دینی ہے، ان کو بلانا ہے. اچھا، اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس اس کی پیروی کرو. یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد پھر کہا کہ اس کی پیروی کرو، اور جو بھی معاملات میں نے بتایا یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، دیٹس واٹ وی آر کنسنٹریٹنگ ان دیز سیگمنٹس. بس یہ ہے کہ حکم حلال و حرام میں اللہ ہی کا اختیار ہے. آخر میں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام کرے یا حلال کرے، یہ ہمارا آپ کا اختیار نہیں ہے.
ہی ہیز ڈن دیٹ, اور اس کے اندر کافی اسپیس رکھا ہے آپ کے لیے موو کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو بہت ہی ایک تنگ گلی میں آپ کو لے جا کے چھوڑ دیا ہوگا جی آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو بہت اسپیس دیا ہے کہ آپ اس میں منور کریں, یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں. بڑی باؤنڈریز ہیں, لیکن ان باؤنڈریز کے پاس نہیں جانا, ان کو کراس نہیں کرنا. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. یہ ذبیحہ کے بارے میں ہے کہ جب آپ ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے, اللہ کی خاطر ذبح کرتے ہیں, اس کا ایک طریقہ کار ہے, اس کا خون بہاتے ہیں. اگر اس طریقے سے چیزیں نہیں ہوئی ہوں تو اس کو نہ کھاؤ. دس از اسم, یہ گناہ کا کام ہے. شیطانی وسوسے سے بچاؤ کے لیے یہ ہے کہ اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں, تو وہ ڈالیں گے آپ کے دل میں کہ نہیں یار کر لو, ڈو اٹ, تھوڑی سی کیا ہے, ایک تھوڑی مووی دیکھ لی تو کیا جائے گا, اس کے اندر تو کچھ بہت زیادہ تو نہیں ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ توبہ کر لیں گے, توبہ تو اللہ قبول کرنے والا ہی ہے. یا کچھ تھوڑی سی جو ہے ہم نے شیطان نے آپ کو کہا کہ جی چلو, وہ وسپر کرتا ہے نا آپ کے, ہمیں فیل تو نہیں ہوتا, ہاں ہمیں فیل تو نہیں ہوتا کہ someone is whispering. ہاں وہ لیکن شیطان کے بارے میں یہ کہا گیا نا کہ دس از فلوئنگ ان آور بلڈ, اٹس لائک فلوئنگ ان آور بلڈ, اٹ از ود اس. تو ہم اس کو فیل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو, واٹ آر دا تھنگس دیٹ پروٹیکٹ یو فرام شیطان, یہی بات ہے نا. کیسے پہچانیں گے آپ؟ ایک تو یہ کہ سمپل بات ہے کہ فاستعذ باللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اس سے, کیونکہ کبھی کبھی آپ کے اوپر وہ حاوی ہو جاتا ہے, آپ کو وسپر کرتا ہے, آپ کو چکر دیتا ہے, آپ کو دکھاتا کچھ چیزیں اصل کچھ چیز ہوتی ہے. تو اس وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ویزیبلٹی یا اس کی جو حرکات ہیں اس کو کلیئر کر دے آپ کے سامنے. کبھی ڈیسیو ہو جاتے ہیں آپ اس سے, ٹھیک ہے. پروٹیکشن مانگیں, سب سے پہلے تو یہی کہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن مانگیں. ایون جب آپ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت سے پہلے بھی آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ اسٹارٹ کریں تو فاستعذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان کی یعنی اس کی تلاوت میں بھی وہ آپ کو چکر دے سکتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے آپ کو کہ نہیں اس کے معنی یہ نہیں ہے, وہ ہیں, آپ کا دھیان کسی اور طرف لے جائے, ڈسٹریکٹ کر دے آپ کو, ٹھیک ہے. تو یہ سارے شیاطین کے اب ایک ٹیسٹ میں ڈالا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ اس کے ساتھ ہمیں چلنا ہے, اس کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں پروٹیکٹ کرے اس سے. علم جو ہے اور حکمت جو ہے, یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو شیطان سے مقابلہ کرنا, پروٹیکشن حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ. ہاؤ ڈو وی ریئلائز کہ شیطان ابھی وسپر کرے, کیونکہ ہمیں ہم فیل نہیں کر سکتے, اور کہتے ہیں کہ رمضان بند ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں. ایک شیخ نے یہ کہا کہ مجھے اس بات کا پتہ کہ میں اللہ کو فالو کر رہا ہوں یا شیطان کی وسپر کو فالو کرتا ہوں, میری بیوی کے اور میرے گھوڑے کے بیہیویئر سے ہو جاتا ہے. بیکاز وین آئی ڈونٹ فالو مائی لارڈ دین دے ڈونٹ فالو می. سمجھ گیا نا. دس از ہز وے آف ریکگنائزنگ دا تھنگ کہ انوائرمنٹ. میں نے کل آپ سے ایک بات کی تھی مولانا مودودی کے حوالے سے, انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کائنات کی ردم کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر لیتے ہیں, دیٹ مینس یو آر فالوئنگ اطاعت آف اللہ کر رہے ہیں آپ, تو پوری کائنات اس کی اطاعت کر رہی ہے, تو آپ اس ردم کے ساتھ ہیں. جب اس ردم کے ساتھ ہیں تو ساری کائنات, چاہے وہ پتھر ہو, چاہے پانی ہو, چاہے آگ ہو, چاہے پرندے ہوں, چاہے انسان ہو, وہ سب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, چاہے فرشتے ہوں. اور فرشتوں کا تو آپ کو پتہ ہے کہ دے آر ملینز ان نمبر, اینڈ دے آر, یعنی یہ جو غیب پہ ایمان کی بات ہے نا, غیب پہ ایمان کی پہلی سیڑھی فرشتوں پر ایمان لانا ہے. فرشتوں پہ آپ کا ایمان ہے کہ یہ فرشتے ہیں جو یہ چیزیں اچھی ہمیں کر رہے ہیں, ہماری پروٹیکشن. ہم یہاں سے گھر تک جاتے ہیں, وی ڈونٹ نو کتنے ایکسیڈنٹ کے چانسز ہیں, لیکن فرشتے ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو اس کو ہمیں غیب کے حساب سے دیکھنا. تو یہ ساری چیز, یہ پروٹیکشن جو آپ کو حاصل ہوگی جب آپ نے آپ کو اللہ کی اور اس کائنات کی ردم کے ساتھ کر دیں گے, اور اپنے آپ کو ٹوٹل سبمیشن میں, جو اسلام کا مطلب یہ ہے نا ٹوٹل ادخلوا فی السلم کافہ, مکمل طور پہ. جتنا مکمل آپ اسلام میں داخل ہوں گے اتنی بہتر آپ کی پروٹیکشن ہوگی. آپ کو خود ہی احساس ہوتا چلا جائے گا کہ دس از ناٹ رائٹ. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, یہ ہے نا کہ کیا برائی اور کیا اچھائی, یہ پتہ ہوتا ہے انسان کو. یہ تھوڑا سا اس پہ کور چڑھ جاتا ہے, لیکن اطاعت اچھی ہوگی, پروٹیکشن ہوگی, اللہ تعالیٰ کی دو چیزیں واضح ہوتے چلی جائیں گی. اچھا, کیونکہ اس سوالے میں, اس سیگمنٹ میں ہمارے سوال جواب بہت سے ہو سکتے ہیں, کیونکہ حلال حرام کے اوپر
ڈوز اینڈ ڈونٹس کے اوپر بہت بات ہوئی ہے. تو اگر ہماری پروڈکشن ٹیم میں بھی کچھ جین زی کے لوگ ہیں, اگر ان میں خاص طور پہ, کیونکہ ہم جین زی کو فوکس کر رہے ہیں, کچھ سوالات انہوں نے کر لیے, اور بھی کوئی کرنا چاہے تو کر لے. ہمارے یہاں نا کچھ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, ابھی پچھلے دنوں بھی ایک کیس رپورٹ ہوا اس طرح کا کہ کراچی کے اندر بھی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بھی, پھر ہم لاہور کے اندر بھی سنتے رہے ہیں مختلف دوسرے جانوروں کا جن کا گوشت کھانا پروہیبٹڈ ہے, ان کا گوشت بھی بک رہا ہوتا ہے. تو عام جو قیمت ہوتی ہے مارکیٹ میں گوشت کی, اس سے وہ کم قیمت کا دستیاب ہوتا ہے. تو کیا وہیں پر شک میں پڑ جانا چاہیے یا کیا اس کی چھان بین کرنی چاہیے؟ صحیح ہے. دیکھیں, ہر چیز کے اندر جب حلال حرام کے معاملات آ گئے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو آپ دیکھ بھال کرتے ہیں. جن لوگوں پہ آپ کا اعتماد ہوتا ہے وہیں جاتے ہیں, جن شاپس کے اوپر آپ کا اعتماد ہوتا ہے وہیں جاتے ہیں. تو اس کھانے پینے کے معاملے میں بھی بالکل ایسا کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ ہر چیز کے اندر شک میں پڑ جانا, یہ بھی کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. لوگ جو ہے, مطلب میں آپ کو ایک امریکہ کا چھوٹا سا قصہ سنا دیتا ہوں کہ ایک مسلمانوں کی گیدرنگ تھی. وہاں پہ کچھ خواتین تھیں جو لوگوں کو کھانا دے رہی تھیں, اپنے اپنے گھر سے لوگ لے کے آئے ہوئے تھے, تو دے ور سرونگ ایوری بڈی. تو ایک صاحب تھے, وہ ہر جگہ جا کے پوچھتے تھے, از اٹ حلال اور ناٹ, از اٹ حلال اور ناٹ. I mean, this is ridiculous. You are in a gathering of Muslims, you should expect کہ یہ سب حلال ہوگا, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے باوجود ان کی احتیاط کے, تو وہ خاتون نے بھی مذاق میں کہا کہ بیٹا میں آپ کو بتاتی ہوں what is halal. And then she took him to a place where the vegetable are being served. This is halal, you should eat it all.